السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دوستوں کا ایک لمبے عرصے سے اصرار تھا کہ میں چونکہ کافی ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں اور پچھلے 20 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے ایکسپیرینسز جو ہے وہ شیئر کرنے چاہیے مجھے، تاکہ جو خاص طور پہ جونیئر جو دوست ہیں ان کو رہنمائی مل سکے، موٹیویشن مل سکے۔ تو میں نے سوچا کہ اکیڈمی آف مینجمنٹ سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ تو پچھلے دنوں میں نے اکیڈمی آف مینجمنٹ کی جو کانفرنس ہے 85th کانفرنس، جو کہ کوپن ہیگن ڈنمارک میں ہوئی، وہ اٹینڈ کی۔ یہ ایک انتہائی شاندار کانفرنس تھی جس میں 13,000 سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں 4,000 سے زیادہ سیشن ہوئے، اس میں پیپر پریزنٹیشنز، پوسٹر پریزنٹیشنز، پیپر ڈیولپمنٹ ورکشاپ، پینل ڈسکشنز اور اس طرح کے بہت سارے ایونٹس ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلا سینٹر میں آرگنائز ہوا تھا۔ بیلا سینٹر جو ہے وہ اسکینڈینیوین کا سب سے بڑا سینٹر ہے، کنونشن سینٹر، ایگزیبیشن سینٹر، کانفرنس سینٹر، اور یہاں پہ ایک شہر آباد تھا ان چند دنوں کے لیے، اور 120 ممالک سے زیادہ کے جو پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اب اس بیلا سینٹر میں ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اس کے، جس کو ڈفرینٹ ہالز بولتے ہیں، ABCDEF ہال، اور ہر ہال میں جو ہے وہ مختلف رومز ہیں، یعنی کہ 20 25 روم انہوں نے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ سیشن ہو رہے تھے۔ ہر ہال میں جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے لیے کارنر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، انفارمیشن کے لیے ڈیسک بنائے ہوئے تھے، اور ان کے جو اسٹاف ممبرس تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے۔ یہ دیکھیں سیلف چیک ان جو ہے مشینز لگائی ہوئی تھی کہ آپ وہاں پہ خود سیلف چیک ان کریں، اور اپنا جو کارڈ ہے آپ خود پرنٹ کریں، جو بیچ وغیرہ ہے وہ خود لیں آپ، بیچ وغیرہ۔ اور میں نے بھی یہ لیا اپنا، اور ساتھ میں نے اپنا یونیورسٹی کا کارڈ بھی لگا دیا کمپنی کی مشہوری کے لیے، چونکہ انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں ڈفرینٹ ان کے جو ڈویژنز ہیں اکیڈمی آف مینجمنٹ کے، ان کے اسٹیکرز تھے تاکہ آپ وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ کس ڈویژن سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ نیٹ ورکنگ کے لیے وہاں پہ اسپیسز تھے، وہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن کر رہے ہیں، کولیبریشنز، آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہیں، فیوچر کولیبریشنز کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کا جو ایک ایریا تھا، کامن ایریا جہاں پہ لوگ، یہ بھی نیٹ ورکنگ کے لیے تھا، اور پھر وہاں پہ جو ڈفرینٹ سیریمنیز ہوئی وہ اسی ایریا میں ہوئی۔ پھر ظاہر ہے ہم نے کانفرنس کے لیے پکچر بھی بنانی تھی ایک، تو پھر میں نے ایک بہت امپورٹنٹ سیشن اٹینڈ کیا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، اور یہ پرتھوی راج چودھری کا سیشن تھا۔ پرتھوی راج جو ہیں وہ اس وقت ہارورڈ بزنس اسکول سے بلانگ کرتے تھے، ابھی انہوں نے ریسنٹلی لنڈن اسکول آف اکنامکس جوائن کیا ہے۔ پرتھوی راج چوہان جو ہیں وہ ایک لیڈنگ اسکالر ہیں، خاص طور پہ فیوچر ورک کے لحاظ سے، کہ کس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا دوسری ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ورک پلیس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، کس طرح آرگنائزیشن جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا دوسری ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوز کر رہی ہیں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، اپنی انٹرپرینور پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی اسٹریٹجی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک سیشن تھا جس میں پرتھوی راج چوہان اپنی ریسرچ پریزنٹ کر رہے تھے اپنی کولیگز کے ساتھ، اور یہ ایک پینل ڈسکشن تھا، پھر لوگ مختلف کویشچنز کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ وہ الگریدمز کی جو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کی فیلئرز کی، ان کی سکسیس کے حوالے سے، پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں آرگنائزیشن کے لیے، آرگنائزیشن کس طرح جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور الگریدم ہے اور انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں، ان ٹیکنالوجیز کو کیسے یوز کر رہی ہیں، ڈیٹا انالائز کر کے کیسے اپنی اسٹریٹجی کو بنا رہے ہیں آج کل۔ تو یہ ایک بہت ایک ریسنٹ ٹاپک تھا، اس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے پرتھوی راج چودھری، اور ان کے علاوہ بہت سارے اور پروفیسر جو ہیں MIT سے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کیمبرج یونیورسٹی سے، دنیا کے جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آئے ہوئے تھے، اور اپنی جو لیٹسٹ فائنڈنگز ہیں، لیٹسٹ ریسرچز ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ، اکیڈمک کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور پھر یہی جو نالج ہے وہ آگے اسپل اوور ہو کے
پریکٹیشنز کے پاس جائے گا، لوگ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے۔ ایک اور ریسرچ پریزنٹ ہو رہی تھی جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح وہ ری شیپ کر رہا ہے ورک پلیس کو، اور خاص طور پہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کو، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ کس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کی پروڈکٹیو انالیٹیکل کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح یہ ایک ایسٹ ہے آرگنائزیشنز کے لیے، اس کو یوز کر کے وہ اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹیوٹی اس کو کیسے بہتر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہ دیکھیں، یہ جو سیشن کے دوران بریک ہوتا ہے اس میں پھر لوگ آتے ہیں باہر، جو کامن ایریاز ہیں وہاں پہ آ کے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اور اپنے آئیڈیاز جو ہے نا وہ ظاہر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ پھر وہاں پہ ڈفرینٹ سیریمنیز بھی ہوتی ہے، اس میں پھر وہ ظاہر ریفریشمنٹ وغیرہ اور لنچ اور اس طرح کی بریکس بھی ہوتے ہیں۔ تو میری وہاں پہ ملاقات پروفیسر ہرمن سے ہوئی، جو کہ ایک ڈسٹنگوش پروفیسر ہیں اور ورلڈ نون پروفیسر ہیں مینجمنٹ کے ایریا میں۔ پھر کچھ سیر ہوئی کوپن ہیگن سٹی کی، اور وہاں پہ میں نے ایک بوٹ، جو کہ وہاں پہ اس کو بس بولتے ہیں، جو کہ یہ دریا کے اندر چلتی ہے، اس میں تھوڑی سفر کیا، اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف بوٹس تھی، اس میں لوگ انجوائے کر رہے تھے، ویدر بہت اچھا تھا، سنی ڈے تھا، بہت گرم بھی نہیں تھا۔ اور چھت کے اوپر یہ دیکھیں، ایک کنٹمپریری بلڈنگ ہے، اس کے چھت کے اوپر انہوں نے گراس لگایا ہوا ہے اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے۔ انتہائی اچھا آئیڈیا ہے یہ۔ اور میں کافی بلڈنگز دیکھی کوپن ہیگن میں، جس کے روف ٹاپ کے اوپر انہوں نے گارڈن بنایا ہوا تھا، جنگل بنایا ہوا تھا۔ اس سے بلڈنگ کا ٹمپریچر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور ظاہر ہے انوائرمنٹ کے اوپر بہت پازیٹیو اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو یہ ریور ہے، یا جو اس کا سمندر کی جو برانچ، اس کو دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے جیسے ایسا تھا جیسے آپ وینس میں پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی انوویٹو ڈیزائن کی یہ ایک بوٹ ہے ایک آدمی کے پاس، اس کو لے کے جا رہا ہے۔ کچھ ینگ لوگ جو ہیں وہ بوٹ ہائر کی ہوئی اس میں انجوائے کر رہے ہیں، سمر کو انجوائے کر رہے ہیں، ویکیشنز انجوائے کر رہے ہیں، اور لوگ لنچ بریک میں پکنک منا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور سیشن میں اٹینڈ کیا، جس میں انہوں نے جو لیڈرز کا جو فیڈ بیک سیکنگ بیہیویئر تھا اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ، اس کو ایگزامن کیا تھا کہ کس طرح اگر ایک لیڈر اپنے فالوور سے یا اپنے سب آرڈینیٹ سے فیڈ بیک لے، تو اس سے جو فالوورز ہیں وہ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لیڈر ہے ہمارا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، ہم زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، یا وہ اس کو لیڈر کے اوپر پھر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اس کو تو خود نہیں پتہ، یہ تو خود ہم سے پوچھتا ہے۔ تو یہ یا وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈر ویلیو کی جا رہا ہے اس آرگنائزیشن میں، ہم زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، اور ہمارا لیڈر جو اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے، اتنا افیکٹو نہیں ہے، جو ہم سے پوچھ کے کام کرتا ہے۔ تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے لیڈر ممبر ریلیشن شپ میں، اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ یہ ریسرچ اس خاتون نے پریزنٹ کی۔ تو یہ بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے اپنی فائنڈنگز پریزنٹ کی ہوئی ہیں، جو کہ کافی ظاہر ہے وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیے ہوئے ہیں، کوانٹیٹیو، تو تھوڑا اس میں ہے ٹیکنیکل ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی کنٹریبیوشنز بتائیں کہ یہ ان کی کنٹریبیوشنز کیا ہے لیڈر ہیلپ سیکنگ لٹریچر میں، اور اس کی کنٹریبیوشن ٹورڈز لٹریچر کے لیے کیا ہے، پریکٹس کے لیے کیا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا۔ پھر یہ جو ہال تھے ڈفرینٹ، ان کو انہوں نے اس میں کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے تھے۔ پھر یہاں پہ ڈفرینٹ پبلشرز نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے تھے، جو ڈفرینٹ ڈیٹا انالیسس کی جو کمپنیز ہیں، اسپیسس ہے، این ویوو ہے، اور جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے تھے تاکہ لوگ ان سے جو بھی انفارمیشن لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ وہ پھر اپنا لٹریچر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، خاص طور پہ پبلشرز کافی ایکٹیو تھے، چونکہ دنیا کے 120 سے زیادہ ممالک سے ریسرچر آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے تھے۔ پھر ایک اور سیشن اٹینڈ کیا میں نے کہ کس طرح اے آئی جو ہے وہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے امپلائیز ایموشنز کو مینیج کرنے کے لیے۔
اور اسی طرح کی انسائٹس انٹو اسٹریٹجک ایچ آر ایم ان دا ایرا آف الگوریدم ٹیکنالوجیز، وہ ایک سیشن اٹینڈ کیا. اور یہ بیسیکلی پینل ڈسکشن تھا کہ کس طرح آرگنائزیشن جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، اس کے جو ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں، فار ایگزامپل ٹیلنٹ ریکروٹمنٹ ہے، ٹیلنٹ مینجمنٹ ہے، پرفارمنس اپریزل ہے، اس میں اے آئی کو کیسے یوز کر رہے ہیں اور اس کے کیا ایشوز ہیں، کیا چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کمپنی اے آئی کو یوز کر رہی ہے امپلائی کی پرفارمنس اپریزل کے لیے، تو کیا امپلائی اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ اس میں ہیومن ایلیمنٹ تو نہیں ہے، تو وہ تو ایک بے رحم قسم کا اس میں وہ اے آئی جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ پالیسی بنا سکتا ہے، تو اس سے ہیومن جو ایموشنز ہیں امپلائیز کے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا، اس کے چیلنجز کیا ہیں. اسی طرح مینیجنگ اینگرز ان دا ورک پلیس، دا رول آف اے آئی ان کوگنیٹو بیہیویئر مینجمنٹ. اسی طرح کین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ ڈفرینٹ سیشن تھے. فیملی فرم اینڈ اے آئی ریکروٹنگ، مائنڈفلنس، مائکرو انٹرونشنز ٹو سپورٹ اسٹوڈنٹ ریزیلینس، اس کے حوالے سے ایک سیشن تھا. تو یہ جو ڈفرینٹ اس طرح کے سیشن تھے. پھر میں نے اپنا پیپر پریزنٹ کیا، تھینکس ٹو مائی کو آتھرز ڈاکٹر شکیل اسلم، ڈاکٹر احمد قمر، ڈاکٹر عمران شفیق، جن کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے یہ پیپر لکھا. پھر میں نے کچھ اپنے ایکس کولیز کو ملا، پھر واپسی ٹرین پہ ہوئی. میں نے کوپن ہیگن 2012 میں وزٹ کیا تھا پہلے، اور اس وقت بھی میں نے ڈرائیور لیس ٹرینز پہلی مرتبہ وہاں پہ دیکھی تھیں. یہ شاید 2003 سے ڈرائیور لیس ٹرینز جو ہیں وہ کوپن ہیگن میں چل رہی ہیں. اور یہ ڈرائیور لیس ہی ہیں یقیناً، چونکہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرین کو چلا سکتا ہے، تو یہ یقیناً ڈرائیور لیس ہی ہیں. اور یہ بہت ایکوریٹ اور بہت ایفیشینٹ ہیں. پھر اگلے دن مجھے ای میل آ گئی اکیڈمی کی طرف سے تھینک یو بولنے کے لیے، اس میں پارٹیسپیشن کے لیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی اکیڈمی آف مینجمنٹ کی جو اگلی میٹنگ ہے وہ پینسلوینیا میں 31 جولائی سے 4 اگست 2026 میں ہوگی. اس کے لیے بھی انہوں نے انوائٹ کیا. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ پروسیڈس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.